اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وعملا الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین کہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات اللہ پاک نے کرا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو میٹنگ میں پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو جن دین سے آ کر جڑتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو دین سے آ کر پہلے جڑ جاتے ہیں، یا اللہ یقیناً یہ تیرے بہت مقرب بندے ہیں، ان سے تجھے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آج انہی کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہے۔ اللہ سب کی مشکلات، سب کی پریشانیاں اور میری مشکلات اور میری پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں آپ جیسے نیک لوگوں کی وجہ سے دور فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو قبول اور منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سبق ہمارا جاری و ساری ہے فضائل اعمال کا، ماشاءاللہ کافی تقریباً آدھی کے قریب ہونے والی ہے الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال بہت زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کتاب ہے، تقریباً تمام مشہور زبانوں میں اللہ پاک نے اس کو ترجمے کے ساتھ رائج فرمایا۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ فضائل اعمال حقائق صحابہ بہت ہی زیادہ پسند ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، جزاک اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرما دے اور ہم سب پہ کرم فرما دے۔ یا اللہ دل پہ ایک سیکنڈ، یا اللہ جو دلوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ جو دلوں میں گرے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کو اپنے گھروں میں سکھ چین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے پر بھی رحم فرما، کرم فرما، جو مشکلیں ہیں اس کو آسان فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا جوڑ نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ اللہ پاک میں تیرے سے تیرے قرب کا سوال کرتی ہوں، مجھے تیرا قرب چاہیے اللہ، ہم سب کو آپ کا قرب چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له زهر وبطن والأمانة والرحم تنادي على من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ تین چیزیں قیامت کی دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کے جھگڑے کا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن۔ دوسری چیز امانت ہے۔ تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ کیا القرآن یحاج العباد، حجت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے جوڑ کے رکھا ہے، اسے جہنم میں نہ پھینکیے۔ اور لہو ظاہر و بطن، اور اس کے یعنی قرآن پاک کے لیے ظاہر اور باطن، یعنی ظاہر بھی قرآن کے مطابق کر لیا، باطن بھی۔ والامانت ورحم تنادی، اسی طرح جو ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں یعنی جو پیٹ کے رشتے ہوتے ہیں، جس کو کہتے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ لا يدخل الجنت قاطع یعنی قطع کرنے والا رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ رشتے جو ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو رحم کے رشتے ہیں۔ رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ پھوپھی کا رشتہ رحم کا رشتہ ہے، یعنی اسی بطن سے پیدا ہوئی پھوپھی جہاں سے آپ کے باپ کا جو ہے باپ پیدا ہوئے، اور خالہ کا رشتہ بھی جو ہے، ماموں کا رشتہ بھی جو ہے، یہ بطن کے رشتے ہیں۔ بطن کے رشتے یعنی پیٹ کے رشتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت زیادہ ممانعت کی کہ ان رشتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو، یعنی توڑ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ نہیں پسند، اللہ کو توڑ نہیں پسند۔ تبھی ایک اتنی کہتے ہیں نا سخت قسم کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع کرنے والا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری انا جو فضول کی اللہ تعالیٰ خود پسندی کی انا ہے اس کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے اعلیٰ دربار میں بہت ہی قریب ہوں گے وہ لوگ۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کہ جھگڑے کا بندوں سے قرآن پاک کے لیے ظاہر اور باطن ہے۔ ظاہر اور باطن یعنی آپ کا ظاہر بھی قرآن کے مطابق ہو جائے اور آپ کا باطن بھی قرآن کے مطابق ہو جائے۔ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے رشتہ داریوں کی یعنی والدین کی، سب سے پہلے ہم نے اللہ کی کو بغیر شرک یعنی معبود برحق ماننا ہے، ہم نے موحد بننا ہے، ہم نے وحدانیت کو اللہ کی ماننا ہے، اور پھر ہم نے رشتہ داری کو اللہ قرآن شریف اور کیا فرماتا قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اللہ، اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر جو خود پسندی اور خودداری ہے، اس کو جو فضول کی ہے، جو انا پرستی ہے، اللہ اس کو ختم کر دے اپنے حبیب کے طور۔ تو بتا کیا رہی ہوں آپ کو کہ یہ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات آگے کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پہ عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ و تعالیٰ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا۔ ملا علی قاری نے بروایت ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن کی بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیے، تو حق تعالیٰ جل شانہ کرامت کا تاج مرحمت فرما دیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالیٰ جل شانہ کا اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرما دیں گے۔ پھر وہ درخواست کر کے یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیے، تو حق سبحانہ تعالیٰ اس سے رضا کا اظہار فرما دیں گے۔ اور جبکہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے بتائیے۔ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو ضائع کیا،
تو ان سے اس کے بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت ہے، کہ میرا کیا حق ادا کیا جائے۔ شرح احیاء میں امام صاحب رحم اللہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا جو ہے قرآن کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیجئے کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ ایسا قوی آپ کا مقابل جس کے آگے کوئی، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القرآن حجت اللہ لک و الیک، ایسا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو قرآن کا مقدمہ سنوں گا، اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے، جیسے میں آپ کے یہاں میں سے کسی کا کوئی نام لے کے کہوں کہ بھائی یہ جو بات کرے گی بس میں اس کی بات مانوں گی، میں مطلب اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون بیٹھا ہوا ہے، میں کہوں بھائی بس یہ جو کہے گی نا میں مانوں گی، مجھے نہیں پتا تو میں اس کی بات مانوں گی، بس ختم بات ہے۔ تو بات یہ ہوگی کہ سفارش کے لیے ایک ہی بندہ منتخب ہو گیا نا، یعنی سفارش کرنے کے لیے ایک ہی بندہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ اس بندے کو راضی کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہاں پر پیسہ اور سفارش تو نہیں چلے گی نا، وہاں پر آپ کو آپ کی لالچ نہیں، مطلب ہم جو یہاں پہ رشوتیں دیتے ہیں وہ نہیں چلے گی۔ تو قرآن جو ہے نا اس سے لپٹ جائیں، چمٹ جائے، اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ القرآن حجت لک او علیک، یعنی یہ قرآن تمہارے حق میں بھی اللہ سے لڑے گا، اور تمہارے اگر کوئی شخص جنت میں جا رہا ہوگا لیکن اس کا قرآن سے لگاؤ نہیں ہوگا، لیکن وہ نماز نموز پڑھتا ہوگا، سب کچھ ہے، نیک ہوگا، حج پہ حج کرتا ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا تو قرآن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں بھیجنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جیسا تم کہتے ہو ویسا میں کر لیتا ہوں، ختم بات۔ تو یہاں پر ایک بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کو ایز اے ایک، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانی جائے گی، اسی طرح قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حالانکہ مخلوق، قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کلام قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، اگر لیکن اللہ نے اس کو کتنا بڑا رتبہ دے دیا کہ القرآن حجت لک و علیک، جو کچھ کہے گا میں مانوں گا۔ پھر فرمایا کہ اب یہاں پہ کیا کیا، پھر وہ کیا کرے گا کہ میرا کیا حق ادا، اچھا پھر فرمایا کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ اب آپ دیکھ لینا کہ اگر آپ 2 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یقین کریں، اگر آپ دیکھیں تو برا نہ مانیے گا، قرآن کو جو ہے 1 سال میں 2 دفعہ ختم کرنے کا طریقہ تو بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے اپنے پاروں کو ڈیوائڈ کر لیں، 30 پارے ہیں، 12 مہینے ہیں، 12 دونی 24، آپ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں 3 پارے بھی میں کہتی ہوں اگر 1 مہینے میں پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ 1 قرآن شریف ختم کر لیں گے، بلکہ قرآن شریف سے زائد ہو جائے گا۔ تو بھائی اسکیجول بنائیں اپنی زندگی میں۔ پھر اب وہ آزاد جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیں اس کبھی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے۔ اب اتنا تگڑا آپ کا قرآن کا جو ہے وہ ہے آپ کا قرآن کا جو آپ کا پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سفارشی کہہ لیں، شفاعت کرنے والا کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے کے سارے اختیارات دے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اس کو سپرد کیے اس معاملے میں کہ بھائی تو جسے کہے گا میں اسے جنت میں ڈال دوں گا۔ ہونا تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں جسے چاہوں گا جنت میں ڈالوں گا، یہ پہ لکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو عزت دینے کے لیے، اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ موت بہرحال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے۔ کیا آپ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گی یا میں بچ جاؤں گی؟ نہیں، قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے، اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا، جیسے جس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اشارہ کیا کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی، یعنی ہم نے وہ قرآن کی، اچھا یہاں پہ میرے خیال میں اس کو یہی ختم کرنے چاہیے کیونکہ اس کو بیان کر کے سمجھانا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے بیان کر کے دیکھیں۔ بات سنیں، بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا اس کی آیتیں جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو مجھے سے مدد مانگو، سمجھ آ رہی ہے؟ ختم بات۔ لیکن ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے پڑھی نا ایک آیت، یعنی جسے پڑھ کے کیونکہ میں نے نا بہت عرصے بعد اس کو پھر سے ڈیٹیل پڑھنا شروع کیا تھا،
اس دن مطالعے کی کچھ تھوڑی سی میرے ساتھ وہ ہو گئی، یعنی مطالعہ کرنے میں نا تھوڑی سی کمی رہ گئی، یعنی مجھے وقت نہیں ملا، بہت سے کام اور بہت سی آڈیو بنانی ہوتی ہیں اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، یہی جو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے نا تھوڑا سا مطالعہ اس دن رہ گیا میرا۔ ویسے الحمدللہ رب العالمین بیٹھتی ہوں تو کوشش ہوتی ہے میری مطالعے کے ساتھ بیٹھوں۔ تو آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا اس وقت، تو کیونکہ اس وقت میں جو تھی پتہ نہیں میں کس طرح سے بہت زیادہ پھنسی ہوئی تھی کہ آپ کی مجھے اب یاد بالکل نہیں آ رہا، اور کئی دفعہ بالکل سامنے کی بات بھی یاد نہیں آ رہی ہوتی، دماغ اس طرح ہو جاتا۔ لیکن بہرحال وہ ایک آیت آئی جس سے میں پریشان ہو گئی کہ یار یہ والی آیت کا یہاں پر نعوذ باللہ ایسا کوئی تعلق نہیں لگ رہا۔ بہرحال یہ دماغ تھا، اس نے سوچ لیا یہ نا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللہ، یہ والی آیت پڑھ کے نا میں کافی ذرا پریشان ہوئی، آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ اسی آپ کو پڑھانے کے دوران ہی اللہ پاک نے مجھے وہ درجے مطلب دماغ کو کھولا کہ ان تھوڑی سی دیر میں وہ دماغ کو کھولا کہ میرا دل کرے کہ میں اس وقت پڑھانا بند کر کے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا ایک دفعہ انسان دوسرے کے ہاتھ چوم لے، اور واقعی میرا دل کر کے اللہ میرے سامنے ہو اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کے قدموں کو چوم لوں، کہ ایسی زبردست بات۔ بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب وہ اللہ پاک کے حکم سے کسی طرح سے یا کسی کے بیان سے سمجھ آئے تو پھر دماغ میں ایسے آتی ہے کہ یا اللہ ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو بات تھی وہ بہت اہم تھی کہ ہم لوگوں نے قرآن کو کیسے سمجھا۔ بہت سی آیتیں ہیں نا، جیسے اب یہ وما جعل والی آیت میں نے آپ کو بتائی کہ میں نے کسی آدمی کے دو دل نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا، بغیر تفسیر کے آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی بہت پرانا پڑھا ہوا تھا، میرے ذہن سے بھی تفسیر نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں کر دیا، تو وہ بہت خوبصورت بات ہے، ظاہر ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، سن لیں۔ تو پھر میں نے جب آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا تو ساتھ ساتھ میرا دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ آج بغیر مطالعے کے تھوڑا سا بیٹھ گئی ہوں، تو ہوتا نہیں ہے ویسے، ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت پھر میرے اندر جو آگاہی اللہ پاک نے عطا فرمائی بسم اللہ کی برکت سے، تو اس میں یہ بات سمجھائی کہ بڑی اچھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیسیکلی اگر دیکھیں تو پردے کی آیات اور جنگ غزوہ احزاب، اور تیسری بات جو تھی نا وہ لے پالک متنبع بیٹے کو وہ کرنا، کیا کہتے ہیں، اس رسم کو ختم کرنا تھا کہ بھئی آپ نے کسی بچے کو دیکھا، اچھا یہ سڑک پہ پڑا ملا ہے، آپ نے کہا آج سے تو میرا پتر ہے، نہیں نا بھائی، تیرا پتر میرا پتر نہیں ہے، وہ جس کا پتر ہے وہی اسی کا جو ہے بیٹا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ بات اس وقت سمجھ آئی جب آپ لوگوں کے ساتھ میرا اس وقت تعلق تھا اور میں پڑھا رہی تھی، تو یقین کریں کہ میرا دماغ ایسے ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ بس مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کون سے الفاظ میں یہ بات بیان کروں کہ آپ تک یہ اپنا پیغام کیسے پہنچاؤں۔ تو آج میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی جڑے رہو تو اللہ تبارک تعالیٰ دل میں، اللہ تبارک تعالیٰ بہت کچھ مطلب آپ پر منکشف کر دیتے، کھول دیتے ہیں۔ اچھا اب یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا جو ہے وہ بھی کروایا، تدارک کرایا، اور رسم بد کا تدارک کیسے کرایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹے بنا لیے تھے زید بن حارثہ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ آج سے لے پالک بیٹا وہی ہوگا، مطلب لے پالک بیٹا نہیں ہے کوئی بھی نہیں، لے پالک بیٹا کبھی آپ کا حقیقی اور سلبی بیٹا نہیں بن سکتا۔ حقیقی بیٹا آپ کا وہ ہوگا جو آپ کے نکاح میں آئی ہوئی عورت سے پیدا ہو، یعنی جو 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 آپ کے سلب سے نکلا ہو، یعنی ایک مرد کی طرف اشارہ ہے کہ جو تیرے اندر سے ایک منی کا ٹپکا نکلتا ہے نا تیری چھاتی اور تیرے پیٹھ کے درمیان سے، یعنی تیرے سینے اور پیٹھ کے درمیان سے، اس سے جو تیری رحم میں اولاد پلتی ہے نا ماں کے، یعنی ایک عورت کے، وہی تیرا سلبی بیٹا ہے، سلب من بین سلبی و ترائب۔ یقین کریں اس وقت اس آیت کا آنا اور کرنا مجھے کیا کچھ دے کے گیا آپ نہیں سوچ سکتی، لیکن میرے نا 14 طبق روشن ہو کر میں کافی دیر تک اس میں اسی فیز میں رہی الحمدللہ۔ تو میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ بھائی بات یہ کہ قرآن کو بہت اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے لیے بہترین قسم کے کوئی معلم وغیرہ کا انتخاب کریں، اور
यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी समझ अता फरमाए। तो कोशिश तो यही होती है कि जगह-जगह से पढ़कर सही तरह मुस्तनद दीन तक आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन फिर भी कहीं अल्लाह ताला गलती हो तो माफ़ फरमाए। अच्छा, आज की हदीस जो है मेरे ज़हन से निकल चुकी थी, अल्लाह पाक ने याद दिलाई, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये क्लास शुरू हुई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अभी मैंने आपको फ़ज़ाइल माल में थोड़े दिनों पहले पढ़ के बताई थी कि जिसने दीन के मुतालिक, और बल्कि इसको यूँ समझ लें कि रोज़मर्रा की जो हमारे वाक़यात है ना, उनके मुतालिक 40 हदीसें याद कर ली ना। अब देखें, एक मिसाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें सच की कितनी ज़रूरत होती है। अभी आपको ये हदीस याद नहीं कराई गई आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ, जैसे अब ये हदीस मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। हदीसें तो होती ही गुड़ की डलियाँ हैं, और कुरान भी गुड़ की डली है, जहाँ से चूस लो मिश्री की डली, कि वहाँ से ही मीठा और फ़ायदेमंद है। तो कहने का क्या मतलब है कि बड़ा फ़ायदा द द वो कौन-सी हदीस थी? अ, हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ी थी। बहरहाल हदीसें तो बड़ी जामे होती हैं। जैसे मन समता नजा निजा जो निजात नहीं, अस्सिद्क़ु युंजी वल किस्बु युहलिक। देखे ना, अब ये रोजमर्रा जिंदगी में इसका कितना तासुर है, कितना असर है, सोचते हैं। अस्सिद्क़ु युंजी, सिदक जो है तुम्हें वो हमेशा निजात दिलाता है। सिदक क्या है? सच्चाई को, सच बोलना आपको हमेशा फायदा देगा। वल किस्बु युहलिक, और जो झूठ है वो तुम्हें कहीं ना कहीं से हलाक कर देगा। तो ये हदीस, अब आप देखिए ना, ये हदीस को अगर एक बंदा पकड़ लेना कि यार मैंने सच बोलना है, तो आप यकीन करें कि मेरे पास तो सच पर ऐसा बयान है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिंदगी रही तो इस दफा जुम्मे को जरूर बयान सुनिएगा, वही बयान बनाऊंगी। अल्लाह ताला याद रख पाए मुझे बस। तो इस तरह की हदीसें हैं, इतनी जामे कि अगर हमारी जिंदगियों में आ जाए, खुदा की कसम, ये 2 लाइनें हदीसों की, जो 2 वर्ड या 3 वर्ड हदीसों के है ना, ये जिंदगियां पलटने के लिए काफी है। आज की हदीस पाक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरब्बिया मुस्लिमा। ला यहिल्लु, नहीं हलाल, नहीं जायज, नहीं मौजूद, ठीक है। लिमुस्लिम, एक मुसलमान के लिए ये बात जायज नहीं है, हलाल नहीं है, मौजू नहीं है, उसको छिप उसको उसको फपती नहीं है, उसको जचती नहीं है। अन युरबिया, कि वो डराए, मुस्लिमा, किसी दूसरे मुसलमान। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरबिया मुस्लिमा, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं किसी मुसलमान को डराए। इसके इसको ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरबिया मुस्लिमा, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी मुसलमान को डराए। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर 2 तरह के डराने हैं, लेकिन जहाँ पर जो डरावा है, एक तो होता है ना कि अल्लाह ताला के नबी नज़ीर और बशीर बना के भेजे गए। क्या करते थे अल्लाह के नबी? नज़ीर और बशीर थे। अल्लाह के नबी क्या थे? नज़ीर और बशीर। डराते थे किस बात से? कयामत की हौलनाकियों से, और कयामत के कयामत के बुरे सौदों से, आखिरत के बुरे सौदों से डराते थे। जैसे एक माँ कहती है, पुत्र पढ़ ले, 1 हफ्ता तेरे इम्तिहान से रह गया वरना तू फेल हो जाएगा। अब माँ क्यों डरा रही है? कि पुत्र की, यानी बेटे की, वो चाह रही है कि मेरे बेटे के लिए बेहतरीन काम हो जाए, मेरा बेटा किसी भी उसमें वो ना करे, यानी मार ना खाए मैदान में। पुत्र पढ़ ले, तेरे हुन 10 दिन रह गए ने, हुन 5 दिन रह गए ने। तो कहने का क्या मतलब है? एक डराना ये है। ये डराना, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे डराया था, और बड़ा अल्लाह ताला ने उसके लिए खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए थे, गौर से सुने। व अंजिर अशीरतकल अकरबीन, कुरान की आयत है। और डराइए, किस किस चीज से डराइए?
وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے اقربا کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. کس بات سے؟ بھائی قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں، دنیا میں رہنے کا وے آف لائف بتائیں. کن باتوں سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، کن باتوں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اپنے رب کو اپنا بنانے کا طریقہ بتائیں. اپنے روٹھے ہوئے سجن کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ بتائیں. اور جب رب مان جائے گا تو دنیا بھی جنت ہو جائے گی اور آخرت میں وسیع جنت ضرور ملے گی. یقین کریں، رب کو منانے کا طریقہ سیکھیں، وہ بہت جلد مان جاتا ہے. وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی مان جائے گا. یقین کریں، منانے کا طریقہ دیکھیں. تو یہاں پر کیا تھا کہ ڈرائیں آپ کس بات سے. اب یہاں پہ لیکن یہاں پہ منع کیا ہے ڈرانے سے. اب سن لیں، کسی مسلمان کے لیے لا یحل للمسلمین، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ان یرویہ کہ وہ ڈرائے مسلمان کو. اب یہاں پر کون سی بات ہے، اب دیکھیں کیا کہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جائے گا، اس کو چیخ مارے گا ایسی ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو ڈرا دے گا. کسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ماسک نہیں بنے ہوئے بڑے، کوئی مونکی ماسک، کوئی کون سے گوریلا ماسک جو چہرے پہ پہن لیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میرے اپنے ساتھ میرے بیٹے نے یہی کیا کہ وہ آرٹیفیشل چوہا لے کے آ گیا اور اس نے نا کیا کیا کہ ایک دم سے میرے سامنے لا کے نا آرٹیفیشل چوہا نا پھینک دیا میرے پاس. بالکل میری چیخیں نکل گئی، میں بیڈ سے ایسے اٹھ رہی ہوں کہ میں بس اللہ نے بچایا ورنہ میں گر جاتی. تو دیکھیں نا اس طرح کے ڈراوے سے کس قدر نقصان ہے، دل پہ بھی اثر پڑتا ہے. کتنے لوگوں کے لیے یہ ڈرانا جو ہے، اس طرح فضول میں ڈرانا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح ڈرائے تمہیں. یعنی ایک ڈرانا جو ہے وہ تو ہے کہ اللہ سے، اللہ کی عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سخت جو ہے تکلیفوں سے ڈرانا. وہ تو ڈرانا باعث برکت ہو گیا نا، اس سے تو باعث رحمت کہہ لیں، اس سے تو باعث جزا کہہ لینا، اس میں تو ثواب ہی ثواب ہے. وہ تو آپ یہ سمجھ لینا کہ اس کے لیے حقیقی جنت کے سودے خرید دیے آپ نے. لیکن ایک یہ ڈرانا ہے کہ انسان کوئی بعض دفعہ رات میں کوئی سفید لباس پہن کے آ جائے، کوئی ماسک لگا کے آ جائے جیسے کوئی روح آ رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مد مقابل کا کتنا سینہ بڑا ہوا ہے یا کتنا دل ہے. بعض لوگ بیچارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض لوگ گر جاتے ہیں ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے صدقے جاؤں، قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں تو بندہ اپنے اس حقیقی روحانی باپ کے، اس روحانی باپ کے ہاتھوں کو چوم لے کہ قدم قدم پہ انہوں نے ہمیں ایک ایک بات سمجھائی کہ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے. جیسے ماں کہتی ہے بچوں سے کہ بیٹا بابا آ جائے گا، بیٹا بابا آ جائے گا، سو جاؤ. تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ بس اس طرح کہہ دیں کہ دیکھو بیٹا سو جاؤ، جلدی سونا اچھی بات ہے، اور پھر جو ہے آپ سو گے، میں بھی تھکی ہوں، اس کو سمجھانا پیار سے کہ میں بھی سونا چاہتی ہوں، آپ سو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا، اب سو جاؤ، اب نہیں جاگنے کا، آپ جاگو گے بیمار پڑ جاؤ گے. اس طرح سمجھانا اور ڈرانے میں بہت فرق ہے. بچہ نہیں سو رہا، اس کو کہا لو بابا آ رہا ہے، بھوت آ رہا ہے، اور وہ بچہ ماں کی گود میں سر چھپا کے سو گیا. آپ یقین کریں ایسے بچے جو ہیں ان کو ہارٹ بیٹنگ تیز ہونے کا مرض ہو جاتا ہے، ان کے دل اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوا، آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ، یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ یہ باتیں ایک مسلمان میں یہ باتیں ہوں گی اور یہ باتیں نہیں ہوں گی. کہ میں اگر میں وہ بیان کرنا چاہوں تو ابھی منٹ نہیں لگاؤں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا. من انتہب فلیس منا، من غشا فلیس منا. مسلمان لوٹ نہیں سکتا، ملاوٹ نہیں کر سکتا. اور پھر کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو بس وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی کیٹیگریز بیان کر دی ہیں کہ حقیقی مسلمان کون تھے. لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ مسلمان تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں
پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ تمہارے پر یہ حلال نہیں ہے کہ تم اپنے جو ہے پڑوسی کو تکلیف دو، یا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے نہ، مطلب یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ بات جو ہے، ایک مسلمان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بات ہمیں بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص، دیکھیں آپ میری بات یوں زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے کہ یہ حدیث مبارکہ میں نے سینڈ بھی کی تھی، آپ لوگوں کے گروپس میں لگوائی تھی، کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کے پاس مال وغیرہ ہے، اس کے پاس نقدی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اور لیکن وہ کیا کرے، قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ ہوئے، یعنی جہاں ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے نہ آئے۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے سے لا تعلقی کا اپنے آپ سے دستبردار کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اپنے پیسے کو سینت کے رکھے اور بچی اور بچے کی شادی میں کروڑوں روپے اڑا دے، مہندی میں مائیوں میں کروڑوں روپے لاکھوں روپے اڑا دے، اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا وقت آئے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں مجھے اور کوئی عبادت اس عبادت سے بڑھ کر لگتی نہیں ہے کہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نیچے زمین پر بہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان فرما رہے ہیں اور اس کے باوجود تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں یار حالات تھوڑے سے خراب ہے ہمارے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو، مطلب میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جن کے پاس حالات بہت اچھے بھی ہیں، جن کے گھر کی شادیاں دیکھ کر بھی انسان امپریس ہو جائے، لیکن کیا ہو رہا ہے جی، قربانی نہیں کر رہے، یا قربانی کر رہے ہیں تو بھائی گائے میں ایسا ڈالنے سے قربانی ہو گئی، لیکن وہ ہو گئی، اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ لیکن بھائی جب تم گاڑی بہترین سلیکٹ کرتے ہو، جب تم کپڑے بہترین سلیکٹ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے میں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینے میں تمہیں کیا مصیبت آ رہی ہے؟ اگر 40-50 ہزار 70 ہزار 80 ہزار، مجھے نہیں پتا ریٹس کیا چل رہے ہیں بکروں کے، لیکن اگر وہ پوری جس نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا اس کے لیے 1 لاکھ روپے 70 ہزار روپے نکالنا کیا مشکل ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، مسلمان کے لیے لا یحل مسلمین لا یحل لمسلم ان یربی مسلمہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کو ڈرائے۔ یہ اب دیکھ لیں کہ ڈرانے کے کتنی قسم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جعلی انکم ٹیکس بنا کے دے دیتے ہیں، اگلا بیچارہ صدمے سے ہارٹ اٹیک اس کو آ جاتا ہے، لیکن ان کا مذاق ٹھہرا۔ تو اس طرح کے فضول قسم کے، یا کسی کے وارنٹ نکلوا کے بھیج دیے، یا سمن کہتے ہیں، یا سمن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو کورٹ کی طرف سے آتا ہے، جاری ہوتا ہے کوئی کہ بھئی آپ، یعنی آپ حاضر ہوں۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اس طرح ڈرا کر، یعنی اس طریقے سے اس کو اذیت دے کر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا آوازیں نکالنا شروع کر دیا، وہ بیچارہ سو رہا ہے تو پیچھے سے جو ہے آوازیں نکالنا شروع کر دی مستقل، اور وہ بیچارہ ڈر کے ایک دم سے اٹھے گا اور اس کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کا عمل خدا نخواستہ کسی کی جان لے سکتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جان لے لی ہوتی ہے، تو خدا، یا کوئی کسی کے قریب لا کے زور سے پٹاخہ چلا دیا۔ ارے بھائی خدا کے واسطے یہ تمام باتیں، یہ دیکھو، یہ بتاؤ، یہ حدیث پاک سناؤ، یہ حدیث پاک یاد کر کے سنا لو، اس طرح سی تو ہے، اس میں کتنے سارے تو تقریباً کتنے سارے تو اردو کے ورڈز ہیں، تو اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت کے ساتھ اس کو کہ لکھو بیٹا یہ حدیث ہے، اور حدیث کا مطلب یہی ہے کہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بات ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ تو کیا پتا آپ کس طرح سمجھانے سے، ان نفعات ذکر، قرآن میں فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھائیے، آپ کا کام سمجھانا ہے، ایک دن آپ کو یہ سمجھانا ضرور 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 فائدہ دے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن سمجھانا آپ کو ضرور ضرور فائدہ دے گا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے پریشان ہو جائیں کہ یار میں تو اس کو اتنا سمجھا تک گیا، اینو نہیں عقل آنی، اینو چھڑ دے، یہ والی بات نہیں کرنی۔ آپ سمجھاتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، ایک دن ضرور بالضرور، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی ساکی، انشاءاللہ پودا لگے گا انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ العذاب شروع تھی، اور سورۃ عذاب کا نزول ہر کوئی بھی 114 صورتوں میں سے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے ایک صورت کو نازل کر دیا، یعنی اللہ کا دل کیا اللہ نے صورت نازل کر دی، ایسے نہیں ہوا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا رینڈملی کام، یعنی ایک کہتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے ایک کام ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے ہم بعض دفعہ کوئی فضول بات گنگناتے رہتے ہیں، ایسا کوئی نہ وہ گانا ہوتا ہے، نہ وہ کوئی نعت ہوتی ہے، نہ کچھ، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن کی ہر ایک آیت بہت بہترین ہے۔ فذکر، اللہ نے فرمایا فذکر، آپ سمجھاتے رہیں، ان نفعت ذکرہ، نہیں انما انت مذکر، آپ تو ہے ہی سمجھانے کے لیے، آپ تو آئی دنیا میں سمجھانے کے لیے، آپ کا تو کام ہی دنیا میں سمجھانا ہے، تو آپ سمجھاتے رہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہیں۔ وہ ان نفعت ذکرہ، یہ سمجھانا ایک نہ ایک دن آپ کو نفع دے گا۔ نفع سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، آپ نے پیسے لگا دیے، لیکن اس کے بعد آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا، آپ سمجھ رہے ہیں پیسے ڈوب گئے، لو جی میرا تو سب کچھ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ آپ کو پتہ چلے گا جو وجہ آپ نے فلاں کاروبار میں لگائے تھے نا، وہ سارا مال بک گیا اور آپ کو اتنا منافع ہوا، الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 26، یعنی 26ویں آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، 26ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انشاءاللہ آپ کو پھر سے ایک دفعہ ساری تفسیر بتا دوں گی، اللہ نے چاہا تو، اس کی سورہ احزاب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزل الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزل الذین ظاہرهم، نہیں، وانزل الذین ظاہروهم من اہل الکتاب من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا۔ وانزل الذین، اور وانزل الذین، اور نازل کیا اور اتار دیا، الذین، اتار دیا کہاں سے اتار دیا؟ جیسے کہتے ہیں نا سیڑھی سے نیچے اتار دیا، یعنی پوسٹ سے نیچے اتار دیا۔ انزل الذین، اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، جو کہ ظاہروہم، جنہوں نے مدد کی، یعنی اس کا بڑا بہترین ایک ترجمہ ہے ظاہروہم، یعنی جنہوں نے پشت پناہی کی، سمجھ آئی نا؟ تو وانزل الذین ظاہروہم، وانزل الذین ظاہروہم، کہ جنہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتار دیا جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی پشت پناہی کی، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت وہ ہے پورا واقعہ، میں ابھی آپ کو سناتی ہوں، اس کو ذرا سا تھوڑا سا اس کے ساتھ واقعے کو ملا کر بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ وانزل الذین، اور وہ لوگ، اور نزول کر دیا، یعنی ہاں، وانزل الذین، اور نزول کر دیا یعنی اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، جو جنہوں نے پشت پناہی کی، مدد کی، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے جو تھے، من سیاسیہم، ان کے جو قلعے تھے، ان کے جو پناہ گاہیں تھی، وقذف فی قلوبہم، وقذف، اور ڈال دیا، ٹھیک ہے، فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، رعب کو، فریقاً، ایک گروہ، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا، اور تم قید کرتے ہو ایک گروہ کو۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے، تھوڑا سا میں سوچ کے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، جو کہ پورا کے پورا قبیلوں کے نام سے میں سوچ رہی تھی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں بتایا ہے کہ دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے نا، مکے سے مدینہ گئے، مکے سے پریشان حال مدینہ پہنچے، مکے سے کے لوگوں کا نے ان کے لیے
ان کے سر کی قیمت کو مقرر کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت یہ ہے 100 سرخ اونٹ نہ. اس زمانے میں سرخ اونٹ پراڈو پجیرو اور یہ جو بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں ان کے ریٹس میں اس زمانے کے ریٹ بنتے تھے. تو سرخ اونٹ بڑا خوبصورت کہلاتا تھا. ایک ہمارے پاس تو براؤن براؤن سے اونٹ آتے ہیں نا جو ہلکے سے گندمی سے غالباً. اچھا اب کہنے کا کیا مقصد ہے, لیکن سرخ اونٹ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت رکھی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ وہ تھے کہ کبھی منتظر تھے کہ کیسے ہی حکم آئے اور ہم جلدی سے ٹریول کریں, رخصت یعنی مائگریشن یعنی یہاں سے ہجرت کر جائیں. اور پھر ہوا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اے میرے محبوب آپ ہجرت کر جائیے. اب جب ہجرت کر کے مکہ ٹو مدینہ آئے, مدینے میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, تو وہاں پر جب آئے آپ تو آپ کو 2 قبیلوں نے, اوس و خزرج کے قبیلوں نے بڑی وارملی ویلکم کیا, بڑی گرم جوشی سے پرتپاک. اچھا اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے اتنے پرتپاک طریقے سے کیوں ان کو ویلکم کیا. اب سن لیں, بات یہ تھی کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اماں جان آمنہ بی بی آمنہ جی جو کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی تھی, ان کا یہ میکہ تھا, یوں سمجھ لیں پورا اس کی سراؤنڈنگ میکہ تھا. اور دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان میں اہل کتاب بھی تھے وہاں پہ, یہ یہودی رہتے تھے اور ان کی زبانوں سے یعنی ان یہودیوں نے پڑھ رکھا تھا اپنی بائبل وغیرہ, اس میں بائبل نہیں موسوی دین میں اپنی تورات میں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, محمد نام ہوگا, احمد نام ہوگا اور ایسے 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 مطلب سارا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو لوگوں کو تھا کہ بھئی یہ باتیں پہنچ بھی چکی تھی, واقعی یہ وقت کے نبی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو اوس و خزرج کے قبیلے نے بہت اچھی طریقے سے ان کا ویلکم کیا اور بہت اچھی طرح رکھا اور بہت اچھی طرح ان کو سنبھالا. لیکن ہاں اس وقت یہودیوں کے 4 قبیلے تھے جن کی مطلب یوں نہ کہیں بلکہ یوں کہیں 2 مین قبیلے تھے, قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر, ٹھیک ہے. اور بنو قریظہ بنو نذیر, اب ان کی 2 شاخیں تھی. یہ ذرا غور سے سنیے گا, بنو حارثہ یا حارث یا حارثہ اور بنو قینقاع, یوں 4 بن گئے, ٹھیک ہے نا. ایک جگہ میں نے بنو فضا کا بھی پڑھا تھا لیکن یہاں پہ ذکر کہیں نہیں آ رہا اس کا, اس لیے نہیں کیا. تو اب بات یہاں پر یوں آئی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اللہ کے نبی, تو یہ لوگوں نے بھی ایک ایگریمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کے کر لیا کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا ہم آپ کی مدد کریں گے مسلمان, اور اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کرنا. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. جب انہوں نے اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اوس و خزرج کے قبیلے نا ان یہودیوں کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے, ان سے اپنے مسائل کے حل پوچھتے تھے کیونکہ یہ اہل کتاب تھے. اور جیسے کفار مکہ اہل کتاب نہیں تھے, بت پرست تھے, اور یہ جو اوس و خزرج والے بھی تھے یہ بھی کوئی ایسے یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ دین پر تھے, یعنی ان کے پاس کوئی ایسی قانون کی کتاب نہیں آئی تھی, اور یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لو اہل کتاب بھی نہیں تھے. یعنی یہ اہل کتاب نہیں تھے لیکن اہل کتاب سے نا کہ کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو ان سے پوچھ لیتے تھے. چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حق دین لے کر آئے, اور ان کا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب اور دبدبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان جن سے سارے متاثر بھی ہوئے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ میں نے تمہارے دل میں اس نبی کا جو محبت ڈال دی, اگر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اوس و خزرج کے دل میں جو آپس میں آپ کی محبت ڈال دی تو ہم سارے کے سارے یعنی دنیا بھر کا خزانہ بھی دے دیتے, تو یہ محبت نہ اس طرح نہ ڈل پاتی جس طرح صحابی رسول اوس و خزرج والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ وغیرہ کو مسلمانوں کو چاہ رہے تھے, پیار کر رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب یہ, لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مشہوری دیکھی
حق آ گیا تھا، باطل مٹ گیا تھا، وجال حق وزاق الباطل ان الباطل باطل کانا زہوقا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز بر روز ماشاء اللہ ورفعنا لک ذکر، روز پر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہوتا رہا، اور لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی تعداد بڑھتی رہی اور مسلمان ہوتے رہے. تو اب ان کی وہ شان نہیں رہی بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ کی، جیسے پہلے ان کی عزت اور پروٹوکول ہوتا تھا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا جو معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ کا، اس کا بھی انہوں نے وہ کر دیا، خیال نہ کیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی نفرتوں کو دل میں پال لیا. اور پھر عین وقت پہ جب یہ غزوہ احزاب ہو رہا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اتنا شدید وقت تھا کہ 25 دن تقریباً ہو چکے تھے، کھانے کو تو کچھ پہلے بھی نہیں تھا اتنا خاص، تھوڑا بہت کھانے وہ سب کچھ ذخیرے ختم ہو چکے تھے. سارے صحابہ جو تھے مدینہ شہر سے نکل کے باہر آئے ہوئے تھے، سردیوں کا موسم تھا اور خیموں میں رہتے تھے، اور انہوں نے بڑی محنت سے جو تھی 3000 صحابہ نے 6 دن میں 5 گز گہری خندق کو کھودا پورے مدینہ کے ارد گرد، تقریباً جہاں جہاں سے مدینہ میں جہاں جہاں سے خطرہ تھا کفار مکہ کے حملے کا. اور اس کام میں بڑی طاقت اور توانائی لگی، اور بڑے پھر تھک بھی گئے صحابہ. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے تیروں کا تبادلہ ہوتا تھا، یہاں سے کئی 4 نمازیں بھی قضا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ایک عجیب بے سر و سامانی تھی، ایک طرف کفار مکہ کا بہت زیادہ لشکر نظر آ رہا ہے، دوسری سردی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، تیسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی نا، لشکر تھا، اس میں بھی بہت سے منافقین تھے جن سے ان کی تعداد بڑھ گئی تھی. یعنی ہمارے مسلمانوں کی تعداد بڑی بھی نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی جب دیکھا نا کہ 25 دن کا لگاتار محاصرہ، کھانے کو نہیں، یہ تو بڑی سختی ہے، اور دور دور تک کوئی فتح کے دور دور سے تک کوئی فتح وغیرہ کے چانسز بھی نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے سوچا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. انہوں نے سوچا یہ تو ایسی دھوکے والی باتیں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ نے دھوکہ دیا ہے اور ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے، اور آخر میں مسلمانوں کی رسوائی جو ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے گمبھیر حالات میں اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کرنا چاہ رہے تھے، اور یہی ہوا کہ منافقین الگ ہو گئے، انہوں نے رخصت لے لی بہانے منہ بنا کے. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موت کے کاغذات پہ دستخط کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ مرنا جی جائیں تو جی جائیں، مر گئے تو مر گئے، غازی شہید ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنی جان مال، اپنی روح کا، اپنی انا کا سودا کر لیا تھا. اب یہاں پہ چھاٹی ہو گئی تھی اور مخلص لوگ سامنے آ گئے تھے. اب ادھر سے کیا ہوا کہ کفار مکہ کے کچھ آدمیوں نے جا کے بنو قریظہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ان کو سمجھا تھا کہ چلو یہ اندر ہے، لڑ نہیں رہے لیکن یہ ہمارے ساتھ ہی ہے نا، کیونکہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، سب کے بیوی بچوں کو، مسلمانوں کو سب کو لا کرنا ان کے گھروں سے ایک جگہ جمع کر دیا جو بنو قریظہ کے ساتھ تھی، تاکہ بنو قریظہ ان کی حفاظت کرتا رہے. اب بنو قریظہ کے ساتھ مل گئے مکہ کے یہ کفار مکہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے جیتنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور پھر ہم تمہارے ساتھ دشمنوں والا سلوک کریں گے، یعنی تمہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سمجھیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اب یہ ہوا کیا کہ بنو قریظہ تو پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی شہرت سے اور نیک نامی سے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے دلوں میں رکھے ہوئے، یعنی اور یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. تو یہ مسلمانوں کے مخلص نہیں تھے. منافقین بھی ہٹ گئے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ادھر سے بنو قریظہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں اپنے معاہدے سے، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں آپ سے. تیسرے سامنے فوج کھڑی، اور چوتھے اتنی شدید سردی اور کھانے پینے کو 5 کچھ ہے نہیں. اب یہ تمام 25 دن آپ دیکھ لینا کہ ایک دن کا روزہ رکھے، دیکھ لینا کہ روزہ آپ 3:19 پہ ابھی بند ہوا ہے، اور پھر کب کھلا ہے 7 تقریباً اللہ اکبر کبیرہ 13 پہ 14 پہ یہ ابھی روزے کھولے جو ہم نے جو رکھے ہیں. تو آپ سوچ لیں کتنے گھنٹے کا روزہ ہوا. 3:19 پہ ہم نے روزہ بند کیا، تو پھر 3:19 پہ 12 گھنٹے تو ہو گئے نا. باقی لگا لیں کتنے گھنٹے لگے، 12 گھنٹے ہو گئے، تو پھر وہ 4 گھنٹے اور لگا لو، تقریباً 16 گھنٹے سے اوپر کا روزہ بن گیا. تو اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے اتنی شدید گرمی میں، کہ پتہ چل گیا. تو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مسلمانوں کے پاس نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، اور پھر سامنے کوئی ایسے آثار بھی نظر نہیں آ رہے
یہ پہلا وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صرف یہ پوچھنے لگے متا نصر اللہ یا رسول اللہ، یعنی ہمیں پتہ تو ہے کہ آنی ہے، ڈن ہے، اللہ کی مدد آنی ہے، وہ تو ڈن ہے، اس پر تو اللہ کی قسم ہمیں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ اب یہ بتا دیں، وہ کہتے ہیں نا بچہ بار بار پوچھتا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں، 5 لوگوں کی گاڑی ہے، 10 لوگ بیٹھ گئے ایک دوسرے کی گودوں میں، اب بار بار پوچھتے ہیں بچے، جو بھائی کتنا، بڑے بھی پوچھتے ہیں بھائی کتنا راستہ رہ گیا، تو اسی طرح ہم بھی بے صبری کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ تو بہت صبر والے تھے، لیکن وہ تنگ، مطلب ایک وقت ہوتا ہے نا، 25 دن ہو گئے، وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ متی نصر اللہ کب آئے گی، آپ بتائیے یا رسول اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب چھانٹی ہو گئی، اتنے سخت حالات ہی آتے تو سب چھانٹی ہوتی۔ ادھر سے بنو قریظہ نے جو بکواس کی کہ بھائی اب ہمارا کوئی نہیں ہے، اب ہم تمہارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وانزل الذین، وہ اور اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، یعنی جنہوں نے مدد کی، من اہل الکتابی، جنہوں نے اہل کتاب کی مدد کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو قلعوں سے کیا کیا، نیچے اتار دیا، من سیاسیم، ان کے قلعوں سے، سیاسیم ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، وقذف فی قلوبہم رعبا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رعب ڈال دیا، فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ پوری بات یوں ہے کہ جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، اور ان کو دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیا، بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو تم نے قید کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بنو قریظہ، بنو نذیر جو ہے نا، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ بڑے مضبوط قبیلے تھے، ان سے باقی قبیلے بھی زیادہ تر نکلے، بنو عارثہ اور بنو قینقاع۔ جب ان کو ضرب لگی نا، جب ان کو ضرب لگی، جب ان کے ساتھ برا سلوک ہوا نا، تو باقیوں کو خود ہدایت آ گئی۔ ہدایت سے مراد یہ کہ باقیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کوئی اہمی شہمی نہیں ہے، یہ کسی ایسی، یعنی اب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی ڈائریکٹ مدد ہے، اور مسلمان اپنے رب کے لیے اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ ان کو خریدنا یا ان کو اپنے منصب سے ہٹانا کوئی وہ نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ اب اسی سے آگے جو ہے تھوڑا سا وہ اس کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اپنا ایک احسان اور فضل جنگ احزاب کے متعلق یاد دلایا، جس کی آپ نے سن بھی لی ہے ساری کے ساری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے کفار کو ناکام و نامراد میدان جنگ سے بھگا دیا۔ اب کیا کیا ان حالات میں، جب 25 دن 26 دن گزر گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ آگے ابھی آئے گا، وہ ذرا پڑھیں گے تو اس کو پھر مزہ آئے گا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا جو سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں نا، کفار مکہ۔ ابھی ہم کفار مکہ کی طرف نہیں آتے، مزے کی بات ہے کہ جب اس کی آیتیں آئیں گی تو تب آئیں گے تو ذرا مزہ آئے گا۔ ابھی جو ہے نا پیچھے جو دشمن چھرا گھونپرا ہے نا بیٹھا ہوا، بنو قریظہ یعنی مدینہ کے یہودی، ٹھیک ہے، یہ ابھی جو یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ وہی دشمنیاں تو ہیں، ایک یہ دشمنی اور ایک یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کہاں سے بن کے آ گئے، سارے نبی تو پیدا ہوئے صدوم سے، عراق سے، مصر سے، کنعان سے، شام سے، یہ کہاں سے ایک نبی پیدا ہو گئے سرزمین حجاز سے؟ تو یہ نبی پاک وہ کہتے ہیں جو اتنے نبی پیڑھی در پیڑھی ہمارے یہاں ہی ہوئے، تو آخری نبی بھی ہمارا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں سے ہیں، بیٹے ہیں، نسل میں سے ہیں، اور ان کے جو نبی ہیں وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان دونوں کے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم ہمارے پیارے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ اچھا اب کیا ہوا کہ یہاں پر آگے پھر سمجھتے ہیں، آگے کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے کفار کو ناکام و نامراد میدان جنگ سے بھگا دیا۔ یہ آگے بتاؤں گی کہ بس کیسے بھگایا۔ اب یہاں پہ آتا ہے جو غزوہ بنی قریظہ سے متعلق ہے نا، یہ ایک دوسرے احسان کو بھی اللہ نے جتایا، اور جو یہود کے ساتھ پیش آیا، لفظ یہود سے اگرچہ صرف وہی ایک قبیلہ مراد ہونا چاہیے جو یہود ابن یعقوب کی نسل سے تھا، لیکن اصلاحاً بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہی کا نام یہود ہو گیا۔ اس کو پھر سمجھا دیتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن اس کو سمجھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ نے
کسی کو کلیم اللہ کا خطاب دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کا خطاب دے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کا خطاب دے دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبی اللہ کا خطاب دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا خطاب دے دیا۔ اس طرح ایک ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کے ساتھ قائم کر لی کہ اللہ کی روح، اللہ کا خلیل، اللہ کا ذبیحہ، اس طرح اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ۔ یہاں پر ایک اور بہت نقطے کی بات ہے، اس کو سن لیجئے کہ یہاں پر نا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، جن کے 12 بیٹے تھے نا، ان کے 2 بیویاں تھیں مثال کے طور پہ، ایک بیوی سے ان کے 10 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے جس میں بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ حضرت یہ اللاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں، جن میں باپ ایک ہو بیویاں 2 ہوں، یعنی مائیں 2 ہوں۔ تو یہ آپس میں ستیلے بہن بھائی ہوئے، ستیلے بھائی ہو گئے۔ بنیامین اور محمد، بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور باقی 10 بیٹے ایک اور۔ لیکن یہ سب کیا کہلائے؟ اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا، ٹھیک ہے، اسرائیل کا خطاب دیا۔ اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، یعنی اللہ کا بندہ۔ جیسے میں کہہ دوں آپ میں سے کسی کا نام کہہ کے یار یہ تو میری ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے بندے کے بیٹے تھے۔ تو بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے۔ اللہ کا بندہ کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ بیٹے تھے 12، جن کا ذکر قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ جب وہ 10 بیٹے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک ہی شہر کے ایک دروازے سے نہ جانا، تقسیم ہو کر جانا، 2 3 کی ٹولیوں میں جانا تاکہ نظر نہ لگے تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پڑھا ہے آپ نے، میں نے بتایا تھا، میں نے بھی بتایا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے ابتدائی زمانے میں خدا کے مقبول اور برگزیدہ۔ اچھا اب یہاں پہ سن لیجئے کہ لفظ یہود سے اگرچہ صرف وہی ایک قبیلہ مراد ہونا چاہیے جو یہود ابن یعقوب کی نسل سے تھا، لیکن اصطلاحاً بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہی کا نام یہود ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو تھے نا، یہ 12 بیٹے نبی یعقوب علیہ السلام کے، ان کو یہود، یعنی ان کا جو ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہی کا نام یہود ہو گیا۔ بنی اسرائیل اپنے ابتدائی زمانے میں خدا کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی، لیکن آخر میں خدا سے اس قدر دور ہوتے گئے کہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ آپ دیکھ لیں یہودی کتنے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوبی، جن پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر المغضوبی والضالین آمین، غیر المغضوبی کا مطلب یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا نا خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے، یعنی یہ یہودی جو ہے نا، یہ مسلسل 1400 سال سے، بلکہ 1400 سال نہیں، یہ تو غلط بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب نافرمانی کی نا، تب سے یہ یہودی جو ہے نا اللہ کے غضب میں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں صرف ایک قوم قریش کا زور اور حکومت تھی، اور سب کا مذہب بھی زیادہ تر بت پرستی تھا۔ مدینہ مختلف اقوام اور مذاہب کا مجموعہ تھا، یعنی وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے، وہاں بت پرست بھی تھے اور یہودی بھی تھے، کم تعداد میں عیسائی بھی رہتے تھے۔ کہاں پہ؟ مدینہ طیبہ میں۔ یہودیوں کے زبردست قبیلہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ تھے، جو اپنی جداگانہ قلعوں میں مضافات مدینہ میں رہتے تھے، یعنی مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے۔ تجارت اور سود خوری کی وجہ سے بہت مالدار تھے، بڑے سود خور تھے۔ یعنی آپ نے مجھے مطلب ایک بندے کو 100 روپے دیے اور کہا مجھے ہر مہینے تم نا 10 روپے دیتے رہنا، 100 روپے جب چاہوں تم سے لوں گا، 100 ہی روپے لوں گا، تو 10 روپے آپ کے 10 مہینے میں تو 100 روپے ویسے ہی ہو گئے۔ میں نے سمجھا رہی ہوں، صرف سود خوری تھی نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے ہجرت کے پہلے ہی سال یہ مناسب خیال فرمایا کہ جملہ اقوام سے ایک معاہدہ بین الاقوامی طور پر کر لیا جائے تاکہ نسل اور مذہب کے اختلاف میں بھی سب کو تمدن اور تہذیب اور معاشرت میں ایک دوسرے سے مدد اور اعانت ملتی رہے۔ چنانچہ ایک معاہدہ پر مدینہ کی تمام آباد قوموں اور قبیلوں کے دستخط ہوئے۔ یہود اگرچہ ہجرت کے پہلے ہی سال معاہدہ کر کے امن عامہ کا پیمان باندھ چکے تھے، یعنی میثاق مدینہ کر چکے تھے، لیکن ان کی فطری شرارت اور خباثت نے زیادہ دیر تک چھپا رہنا پسند نہ کیا، اور معاہدہ سے 1.5 سال ہی کے بعد، ابھی 1.5 سال ہوا تھا، 1.5 سال میں صرف جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ احد میرے خیال میں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تب کی بات ہے۔
یہود کی شرارتوں کا آغاز ہو گیا، اور جب مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بدر کی جانب گئے ہوئے تھے، انہی دنوں میں ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو قینقاع کے محلے میں دودھ بیچنے گئی۔ چند یہودیوں نے شرارت کی اور اسے سر بازار برہنہ کر دیا، یعنی اس کے کپڑے اتار دیے۔ عورت کی چیخ پکار سن کر ایک مسلمان موقع پر پہنچا، اس نے طیش میں آ کر فساد انگیز یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس پر اس قبیلے کے سب یہودی جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو بھی شہید کر دیا اور بلوا بھی کیا۔ بلوا کیا یعنی اور عورتوں کے ساتھ بھی غلط سلوک کیا، لوٹ مال کی۔ آن سے سلسل نے بدر سے واپس آ کر یہودیوں کو اس بلوا کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بلایا، جس پر انہوں نے معاہدے کا کاغذ بھیج دیا اور خود جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معاہدہ آپ کو مبارک ہو اور ہم جنگ کرنے پر راضی ہیں۔ یہ حرکت اب بغاوت تک پہنچ چکی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ مدینہ چھوڑ دیں اور خیبر میں جا کر آباد ہو جائیں۔ یہود کی دوسری شرارت، یعنی یہاں سے مدینہ سے نکلوا کر خیبر چلے گئے۔ خیبر بھی مدینہ کے بہت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ یہود کی دوسری شرارت قبیلہ بنو نذیر سے ہوئی۔ قریش بکہ نے بدر میں شکست کھانے کے بعد یہود مدینہ کو لکھا کہ تم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے، تمہاری عورتوں کی پازیبیں تک اتار لیں گے۔ اس خط کے ملنے پر بنو نذیر نے عہد شکنی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے سازش کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے سے اپنے ہاں بلایا، اور جبکہ آپ ایک یہودی کے مکان کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ تدبیر کرنی چاہیے کہ دیوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پتھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کر آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ آپ کو با اعلان ربانی اس شرارت کا علم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حفاظت الہی سے بچ کر چلے آئے۔ آپ نے ان کی شرارت کے نام پر ان کی بنا پر ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ ورنہ پھر سزا دی جائے گی۔ پہلے تو بنو نذیر نے مقابلے کی ٹھان لی، چنانچہ محاصرہ کر لیا گیا اور بالآخر ان کو یہ سزا دی گئی کہ یہ مدینہ سے نکل جائیں۔ چنانچہ 6 اونٹوں پر انہوں نے اسباب لادا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا کر وہاں سے نکلے اور خیبر وغیرہ میں جا بسے۔ یہ خیبر پہنچ کر بھی امن سے نہیں بیٹھے۔ یہ اب آپ کو میں اس کو یہودیوں کی چالیں اور ساتھ ہی میں یہودیوں کی تمام وہ حرکتیں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے تیار کی ہیں، وہ تمام سازشیں، یہ بہت زبردست موقع ہے کہ آپ کو بتا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ غیر المغضوبی، کہ دیکھو اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ان کے راستے پہ نہ چلائیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور غضب اللہ کا کس پر ہوا ہے؟ صرف اور صرف یہودی قوم پہ۔ اگر آپ کو یقین کر لیں، آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اللہ کا غضب تو ہونا چاہیے بت پرستوں پہ، ٹھیک ہے، بت پرستوں نے وہ نقصان نہیں اسلام کو پہنچایا، مسلمانوں کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو یہودیوں نے شروع سے لے کر اب تک پہنچایا۔ آپ لوگ کہیں گے کیسے؟ یہودیوں نے پورا کے پورا آج کے دور میں پورا کے پورا امریکہ کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، افغانستان پہ حملہ کیا، آپ نے دیکھ لیا، یہ یہودی پالیسی کے تحت ہوا۔ اس وقت یہودی اپنی معاشیت کے ساتھ پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کام کریں ان کو پتہ نہ چلے۔ صحیح کہہ رہی ہوں بالکل، آپ اس پر اپنی بہت زیادہ ریسرچ کر لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قوم، میری امت ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہودیوں کی مشابہت ایسے کرے گی جیسے ایک جوڑا جوتی کے 2 پاؤں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک جوڑا جوتی لے کے آئیں کالے رنگ کی، اس پر لال رنگ کا پھول بنا ہوا ہے، تو دائیں طرف والی جوتی میں بھی لال رنگ کا پھول ہوگا، اور بائیں طرف والی، جہاں پر لال والی جوتی کا دائیں والی طرف ہوگا جس جگہ پہ، وہیں پہ یعنی بالکل ایک جیسی، یعنی ایسی مشابہت ہوگی کہ یہودی کو پہچاننا اور مسلمان کو پہچاننا ناممکن ہو جائے گا۔ تو آج کتنا بڑا لمحہ فکریہ، انشاءاللہ اس کو کل میں بیان کروں گی، ہو سکے تو کاپی پینسل لے کر کریں کہ یہودیوں کی کیا سازشیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ہو گئے دنیا سے، اور لیکن آج بھی یہودی ایک پل آرام سے نہیں بیٹھ رہے۔ کس طریقے سے بیت المقدس میں مسلمانوں کو رمضان مبارک میں آپ نے ابھی بھی پڑھا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے مردوں کو کس طرح باندھا، ان کے پیروں کو باندھ دیا، اور کس طرح ظلم کی انتہا کی، کس طرح وہ
ہماری فلسطینی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ خبریں آپ کو مل چکی ہوں گی. آپ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ان کی تہذیب صرف اتنی ہے کہ قرآن کو جلا دیا جائے، ان کی تہذیب اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا لی جائیں، ان کی تہذیب اتنی ہے کہ اپنے آفیشلی جو ہے اپنی بلڈنگوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے الفاظ اور بری شعر لکھ دیے جائیں. یہ ان کی تہذیب ہے، اور ان کی تہذیب اتنی ہے کہ مسلمان جہاں ملے اس کو ختم کر دو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ ان کو اگر تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں تو یہ میں اگر ان کو سمجھتی ہوں تو یہ میرے دماغ کا خلل ہے اور کچھ نہیں ہے. ارے زیادہ بات کرنے سے اس وقت فائدہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ مغرب کے لوگوں کی اتباع کرنا، مغرب میں تو سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے جو اتنا روشن ہوتا ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے. قیامت کی صبح میں سورج مغرب سے نکلے گا، یہ آپ نے اس کی علامت پڑھی ہوگی. تو جہاں پر جا کر سورج ڈوب جاتا ہے، روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے آپ لوگ روشنی کی امید لے کر آ رہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسے حالات ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے آگاہ نہ کیا تو یوں کر لیجئے یہ اس کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سیلاب بہت زیادہ آنے کا خطرہ ہے، آپ اپنے گھروں میں محفوظ مقام پر پناہ لے لیں، اور کیا کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ڈوب جائیں یا آپ کی پراپرٹی ڈوب جائے یا آپ کے پیسے اور ٹکے ڈوب جائیں. اور ہم اسے سوچیں کہ یار ایسی ادھر ادھر کی بات ہے، ہم اس پہ توجہ نہ دیں. تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ سیلاب کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو اگر نہ سمجھنا، میرے تو کوئی اس میں نہیں ہے، نہ سمجھیں. لیکن اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہماری آنے والی جو اولاد ہے، ہماری نسلیں ہیں، ان کو بھی یہ لبرلزم پہ ایتھیسٹ بنا لیں گے، ان کو بھی مذہب سے خارج، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کسی مومن کا بچہ، کسی مسلمان کا بچہ اگر قادیانی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، نصارہ بن جاتا ہے یا ہندو بن جاتا ہے، تو یاد رکھیں ایک بڑھاپے کی یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمیں پڑھ کر بخشیں گے اور ہمارا نماز جنازہ جو ہے پڑھیں گے اور وہ ہمیں عزت کے ساتھ دفن کر کے آئیں گے. تو اگر ہماری آنے والی نسل ہی مسلمان نہ رہے تو کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اسلامی طریقے سے نہلائیں گے، اسلامی طریقے سے بریڈ کریں گے، جا کے دفنائیں گے؟ سوچ لیں پھر، جس کے مذہب میں جو کچھ ہوگا اسی کے حساب سے کام ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف آگاہی دلوائیں. خدا کے لیے بہت ضروری ہے کہ قادیانیوں کے متعلق بتائیں، اور خدا کے لیے یہودی سازش اور ہندوانہ سازش کے متعلق جو ہے اس کو بچوں کو بتائیں، بٹھا بٹھا کر بتائیں کہ یہ ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں. ایسے پروگرام ترتیب دیں اور ایسے پروگرام کو جوائن کریں. جو لوگ اب ماشاءاللہ سے اس طرف کر بھی رہے ہیں ان کو جوائن کریں، لیکن ایسے لوگوں کو نہ جوائن کریں جن کے متعلق آپ کو پتہ نہ ہو. جامعہ شرفیہ سے فتویٰ لیے بغیر کسی اور پروگرام کو جوائن نہ کریں. اور اس کا فتویٰ لینے کا طریقہ کہ جامعہ شفیع کے نمبر لے کے میرے سے لے لیں یا خود سرچ کر لیں، اس میں سے پوچھ لیں علماء دین سے. علماء دین کے سے پوچھے بغیر اپنے اپنے طریقے سے نہ چلیں پلیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ پھر وہیں سے پرانے اس میں سے آتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ عقیدہ ختم نبوت کی جانکاری یا نالج ہونا کیوں ضروری ہے. اگر ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی نالج نہیں ہے، ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے، ہمیں اس کی نالج نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ بتا دے کہ یہ جو آپ کے گھر میں فلاں پیکٹ آیا ہے اس میں نعوذ باللہ سانپ ہے، تو پھر ہی آپ سانپ سے بچیں گی نا. اگر کوئی بتائے بغیر رکھ دیتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ ڈبہ کھولتی ہیں تو سانپ آپ پر حملہ کر دے گا. ٹھیک ہے، اس میں قصور کس کا ہے کہ جب تک آپ نے اس کو سمجھا نہیں، آپ اس میں انٹر کیوں ہوئی، آپ نے اس کو کیوں کھولا، جب تک آپ کو پتہ چل جائے کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا ہے، یہ یہاں پر کیوں آیا. یہی آپ کو میں چاہ رہی ہوں نالج دینا کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں لیکن اپنی پیدائش میں سب سے پہلے نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے. یعنی کسی نے ان کی شان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو بیان کرنا تھا نا، تو انہوں نے صرف 2 لفظوں میں، بلکہ ایک لفظ میں، کہ بادس کیا ہے بزرگ تو ہی، یعنی انہوں نے بتایا تھا کہ بعد اللہ بزرگ تو ہی، یعنی یہ پورا ایک بہت بڑا وہ ہے، ذہن میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مقام سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے نبی کا مقام ہے بس. یعنی اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور بندہ نہیں آ سکتا. اگر آپ فرسٹ پوزیشن نبی اللہ رب العزت کو دیتے ہیں ٹاپر، تو پھر سمجھ لیں کہ سیکنڈ پوزیشن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور مقام میں یہ، ورنہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. ہم سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن عزت جب بٹ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزتیں ہیں. ساری عزت نے اللہ تعالیٰ کے، وہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. عزتیں بٹ رہی تھی تو سب سے زیادہ صاحب عزت اللہ ہیں، اور اس کے بعد صاحب عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آخری نبی ہیں، یہ کیا اہمیت رکھتا ہے. چلو اگر ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی 4 نبی اور آ جائیں تو ہماری صحت پہ کیا اثر پڑ جائے گا؟ ہماری صحت پر یہ اثر پڑ جائے گا کہ گھر میں، اگر اس کی مثال آپ لوگوں کے گھر میں دیتی ہوں، خدا نہ خاصہ، مطلب آپ لوگوں کو برا تو لگے گا، لیکن ایک بات ہے کہ میرے میاں صاحب کوئی کسی سے شادی کر کے ایک اور بیوی لے آئے مثال کے طور پہ، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ میں نے رکھی ہوئی ہے کرسی سامنے، وہ کہے گی کرسی ادھر رکھ دو. میں نے رکھی ہے ٹیبل سامنے، وہ کہے گی نہیں جی یہ ٹیبل یہاں سے نہیں اٹھا کے وہاں پہ رکھ دو. کیا ہوگا؟ میری ہر چیز پر اعتراض ہو سکتا ہے اور میری ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے پہ رکھ کر اس لیے مثال بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی اس وقت اصلاح کرنا چاہ رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کیوں اس لیے ضروری ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. کہ جیسے اگر ایک ہمارے میرے پر سوتن آ جائے اور وہ اپنی مرضی سے میرے گھر کو اور میرے میاں کو ڈیل کرنا شروع کرے گی، تو یہ بات مجھے نہیں برداشت ہوگی، کہ حالانکہ یہ جائز عمل ہے، نہیں ہوگی برداشت. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ کیا کرے گی؟ اگر میں مر جاؤں گی تو وہ اپنی وہ جہاں سے چاہے گی ہمارے جو ہے ڈرائنگ روم کو چاہے گی بیڈ روم بنا دے، بیڈ روم کو ڈرائنگ روم بنا دے، یعنی اس کو اپنی مرضی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو سلیبس لے کر آئے، جو کتابیں لے کر آئے، وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی. یوں ہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی اور نبی آ گیا، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے بات. جیسے مسلمہ کذاب نے آ کر صرف یہ بات کی تھی، مسلمہ کذاب نے آ کر کہ آج سے ختنے اڑا دی جائیں، آج سے لڑکوں کے ختنے نہیں ہوں گے، یہ تو بہت سخت عمل ہے، یہ اڑا دیے. آج سے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اڑا دو، بہت سخت نماز ہے، انسان کے سونے میں اور اس میں خلل آتا ہے. اس نے کہا کہ آج سے شراب کو حلال کر دو، زنا کو مباح کر دو، جائز کر دو، اور حج کو متروک کر دیا، حج کو ختم کر دیا کہ حج ہے ہی نہیں، ختم کر دو، حج کچھ بھی نہیں ہے. ایک جھوٹے نبی نے آ کر وہ تہلکہ مچا دیا، جو پلر آف اسلام تھے نا، سنتوں کو اڑا دیا، نفلوں کو اڑا دیا، صرف فرض رہ گئے. پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا، کباڑا کر دیا اس نے دین کو. جو اللہ تعالیٰ نے پلر آف اسلام بنائے تھے نا، اسلام کے 5 ستون، اس نے کھیڑ کر پھینک دیے ایک جھوٹے نبی نے. تو اب آپ سوچ لیں کہ مرزا قادیانی نے وہ والی گستاخیاں کی ہیں کہ اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں، بار بار کہہ رہی ہوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا مرزا قادیانی بدبخت ملعون مردود ہوتا، تو میری بہنوں 2 باتیں دل کو کھول کر اور بڑا کر کے سمجھ لو. ہائے ہائے، تو پھر قرآن میں نا جیسے شداد کا، فرعون کا، نمرود کا، حامان کا جس طریقے سے ذکر ہوا ہے نا، قارون کا، وہ ذکر بار بار ہوتا قرآن میں اس مرزا لعین کا، کہ اس کی خباثت کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے اس قابل. اللہ کی قسم جو مرزا نے توہین کی ہے نا،
ہمارے اسلام میں اور اسلامک لوگوں کی، ہمارے نبیوں کی، ہمارے پیغمبروں کی، ہمارے اللہ رب العزت کی وہ توہین آج تک پوری روئے زمین پر کسی نے نہیں کی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ آپ نے دیکھا نا کہ کسی نے دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ، یعنی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اس نے 80 دعوے کیے، میں اللہ ہوں، میں نے آسمان زمین پیدا کیے، میں نے نوح کو، ادریس کو، شیش کو، آدم کو میں نے پیدا کیا، میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ زمین اور آسمان میرے ہیں، میں اللہ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے بیویوں کی طرح استعمال کرتا ہے. اب مجھے بتائیں، میں نے اللہ کے لیے آپ کو 7، اللہ رب العزت کے لیے جو 7 دعوے کیے نا، میں نے صرف وہ بتایا آپ کو. باقاعدہ اس نے قرآن سے ملتا جلتا ایک قرآن نکالا، جس کو پتہ ہے کس نام سے نکالا؟ اس نے تذکرہ کے نام سے. تذکرہ نام ہے قرآن کا، ایک غیر معروف، جو آپ کو نہیں پتا. ایک قرآن کا نام جو ہے وہ فرقان بھی ہے، اور ایک تذکرہ بھی ہے، اور بھی ہے نام. لیکن اس نے اس تذکرہ کے نام سے ایک اپنا قرآن بنایا، اور اس میں نعوذ باللہ کیا باتیں لکھی. اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے. بتانا صرف اتنا ہے، توجہ دلانی ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے. میں یوں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں انشاءاللہ کل اسی بات پر بات کروں گی کہ اس زمانے میں صحابہ نے کیا محنت کی. اور جو 4 جھوٹے نبی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے اور ہر کوئی کہے گا کہ میں سچا نبی ہوں، اور جبکہ سارے جھوٹے ہوں. ٹھیک ہے نا، سارے جھوٹے ہوں گے. تو ان میں سے 30 میں سے 4 اللہ کے نبی کے دور حکومت، دور نبوت میں آئے. تو پھر صحابہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، انشاءاللہ کل ڈیٹیل بتاؤں گی. اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے ایسا کام کر کے دکھا دیا جس میں کوئی بھی کہیں بھی ڈھیل کی گنجائش نہیں ہے، اور کہیں بھی آنکھیں بند کرنے کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مٹا لیا، لیکن ان جھوٹے نبیوں کو جہنم واصل کر کے رکھ دیا. اور آج 120 سال ہونے والے ہیں 1901 سے 1908 میں. 1908 میں مرزا مر گیا تھا، مردود مر گیا تھا، غارت ہو گیا تھا. لیکن 1908 سے لے کے آج تک 2023 تک اس کے نام کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ نے نا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی ہیں، ہم لوگ کچھ کر نہیں رہے. تو اللہ خدا کے واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سوال کر لیا کہ میرے دور میں اور میرے بعد عمر فاروق، ابو بکر نے تو اتنے کام کیے، اور یمامہ کی جنگ میں حضرت عمر فاروق کا بیٹا بھائی بھی شہید ہو گیا، زید بن خطاب بھی خود شہید ہو گئے، یعنی عمر فاروق کا بیٹا کے جو بھائی ہیں وہ شہید ہوئے، اور 1200 مسلمان شہید ہو گئے. تو تم لوگ، اور یہ تمام شہادتیں ہونے کے بعد روئے زمین سے مسالمہ کذاب کا خاتمہ ہو گیا. آج پوری دنیا میں کوئی مسالمی نظر نہیں آتا. الحمدللہ یہ صحابہ کی محنت ہے، لیکن پوری دنیا میں قادیانی نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے برگر کھا رہے ہیں، عیشیں اڑا رہے ہیں. روز قیامت آپ کی اور میری کوئی دلیل قائم نہیں آئے گی. اس پر بھی فوکس کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماتی. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے پیارے اللہ، اے میرے اللہ سب سے حسین اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. اے اللہ پاک مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ جو دعا کری جاتی ہے اس محفل میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے الحمدللہ. اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے، ہمارے بچوں کو محافظ نافذ ناموس رسالت بنا دے، ہمارے بچوں کو موبائل سے اور شیطانی کاموں سے نفرت
دے دیجئے، ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے ہدایت دے دیجئے، ہمارے بچوں کی تربیت ایسے، ہماری نسلوں کی تربیت، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی تربیت ایسے فرما دیجئے جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر اور پھر عزیز مصر کے پاس تربیت فرمائی تھی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی حفاظت فرمائی، ہمارے بچوں کے کردار کی حفاظت فرمائیے، ان کی تربیت کیجیے یا اللہ، ہمارے بچوں کو پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمارے بچوں میں کسی کو ملحد، کافر، قادیانی اور مرتد نہ بنائیے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بچوں میں سے کوئی راشی، مرتشی، غزانی، خائن نہ بنے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے میرے اللہ، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ، ہماری جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہترین مقدرت، بہترین رشتے عطا فرمائیے، بہترین زوج عطا فرمائیے، ہماری بیٹیوں بیٹوں کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ، رشتوں کے انتخاب میں جو غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دیجئے اور اللہ اس کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دیجئے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے مولا کریم آقا عظیم، ہماری بچیوں کے لیے نیک مقدر کھول دیجئے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بنات صفا کی جتنی سننے والی اس وقت بیٹھی ہیں، ان سب کی بچے بچیوں کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ، حفصہ کے لیے، فاطمہ کے لیے یا اللہ، ام حبیبہ کے لیے، سدرہ سبحانہ کے لیے یا اللہ، اپنے حبیب کے طفیل میں فریحہ کے لیے یا اللہ، ام حبیبہ کے لیے یا اللہ، عفیفہ بینش کے لیے بہترین زوج عطا فرما دیجئے مولا کریم آقا عظیم، آپ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں یا اللہ، فریال کی شادی ہو گئی الحمدللہ، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کو اپنے گھر میں بسنا نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے اللہ، جزا اللہ تعالی عنا محمد وآلہ یا اللہ، ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ پوری طرح سے کامل صحت عطا فرمائیے یا اللہ، حضرت جی کو، ندیم بھائی کو، حضرت جی کو، ندیم بھائی کو اور اللہ پاک اہلیہ حسین کے بہنوئی کو، ان کی بہن کو، ان کو اللہ، علیہ رضوان اللہ کو، ان کے بیٹے کو یا اللہ پاک، جتنے لوگوں نے کہا اور کہہ نہیں سکے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، مستمر عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا مولا کریم آقا عظیم، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر، اپنا در عطا فرمائیے، برکت والے گھر نصیب فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرمائیے، جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نگینہ اولاد عطا فرمائیے یا اللہ، اپنے حبیب کے طفیل میں جو اس وقت بچیاں حاملہ ہیں ان کو انتہائی آسانی کے ساتھ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پیٹرول کو، بجلی کو سستا کر دیجئے، مہنگائی کو، بے حیائی کو غارت فرما دیجئے، پاکستان میں کالا باغ ٹائم کا قیام فرما دیجئے یا اللہ، ترکی کی صدر اردگان صاحب کو اور قطر کے صدر کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کروا دیجئے، سب حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیجئے اور اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ان کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، چار چپیرے ان پر رحم فرمائیے یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔